جناب زلفی بخاری صاحب آج نیب کے دفتر پیش ہو گئے. جب زمین ٹرانسفر ہوئی تھی تو اس میں زلفی بخاری صاحب کے نام یہ ٹرانسفر ہوئی. آج عمران خان صاحب کے وہ بڑے کیسز لگے ہوئے تھے. فوجداری کارروائی سے متعلق اس کیس کی سماعت تھی عمران خان صاحب کے متعلق. عمران خان کی طرف سے نہ وکالت نامہ جمع ہوا ہے نہ درخواست پر عمران خان کے دستخط ہیں. کیا عمران خان کے وارنٹ گرفتاری قابل ضمانت ہیں یا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. پنجاب اسمبلی کے اندر آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے. میٹنگ ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی شہباز شریف کے گھر کے اندر. ان کی جانب سے یہی پلاننگ کی جا رہی تھی کہ جی فل فورس کے ساتھ اس چیز کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، آج بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے اور امپورٹنٹ دن اس حوالے سے ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. پچھلے کئی دنوں سے یہ جو معاملہ چل رہا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا، تو آج اس سلسلے میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے اور میں تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا. اور مسلم لیگ نون کیا کرنے جا رہی ہے آج اسمبلی کے اندر، یہ تفصیلات بھی آج آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر کریں گے. ساتھ ہی ساتھ دو لوگوں کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے مسلم لیگ نون کے دو لوگوں کے حوالے سے کہ ان کا کیا رول ہوگا اس آنے والے اجلاس کے اندر، اس کی تفصیلات سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں. لیکن کچھ دیگر خبریں پہلے جلدی سے شامل کر لیں. ایک تو وزیر اعظم شہباز شریف آج سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ ان کے ہمراہ جو ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کے عنوان سے عالمی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کریں گے شہباز شریف صاحب. اور اس کا مقصد 2022 میں پاکستان کی تاریخ کے تباہ کن سیلاب کے بعد جو عوام اور حکومت کی مدد کے لیے حکومتی نمائندوں، سرکاری اور نجی شعبوں کے رہنماؤں اور سول سوسائٹی کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے، یہ اس کا مقصد ہے. تو پاکستان اس کو بڑی غور سے بڑی امپورٹنٹ کنسیڈر کر رہا ہے اس کانفرنس کو. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو ہے وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جو ان کا سرمائی کیمپ ہے، ونٹر کیمپ جس کو کہتے ہیں، اس میں انہوں نے آرمی چیف کا جو ہے وہ استقبال کیا اور انہیں آرمی چیف بننے پہ مبارکباد پیش کی اور دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے پر دونوں رہنماؤں کے درمیان جو ہے وہ دونوں افراد کے درمیان جو ہے وہ آپس میں اتفاق ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ظاہری بات ہے اس میٹنگ کو جو ہے وہ اس نظریے سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی مالی امداد سعودی عرب سے کیا آتی ہے. تمام فوکس جو ہے وہ اس طرف ہے. اچھا، دوسرا ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سعودی گزٹ نے جو ہے وہ آرمی چیف اور سعودی ولی عہد کی جو ملاقات کی خبر شیئر کی، اس کے اندر انہوں نے موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کا نام لکھا جی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر. اب یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہوتا، جنرل ہوتا ہے. جنرل عاصم منیر ہیں، وہ ان کے رینک میں ترقی ہو چکی ہوئی ہے جس کے بعد ہی وہ آرمی چیف بنے ہیں. تو انہوں نے جو ہے ان کو غلطی سے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر لکھ دیا. اچھا جی، ایک اور اس میں ڈیولپمنٹ ایک اور ہوئی ہے. جناب زلفی بخاری صاحب آج نیب کے دفتر پیش ہو گئے. ان کو نوٹس جاری ہو چکا تھا نیب کا اور معاملہ تھا وہ جو 458 کنال زمین ہے جو ملک ریاض فیملی کی طرف سے دی گئی عمران خان صاحب بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے کھاتے کے اندر، اس سلسلے میں زلفی بخاری صاحب کو جو ہے وہ نیب کے دفتر بلایا گیا تھا. تو آج وہ وہاں پہ پیش ہو گئے ہیں. ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس وقت ان سے کویشچن آنسر سیشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. موسٹ پرابلی اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان سے کیا بات چیت ہوئی ہے. لیکن یہ جو بیسکلی جب زمین ٹرانسفر ہوئی تھی تو اس میں زلفی بخاری صاحب کے نام یہ ٹرانسفر ہوئی، مطلب ہی واز ون آف دا پرسنز جس کے نام یہ ٹرانسفر ہوئی تھی. بعد میں ان کا نام جو ہے البتہ نکال دیا گیا تھا، زلفی بخاری صاحب کا نام جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور معاملہ تھا آج، ایک اور امپورٹنٹ کیس تھا اور وہ کیس تھا پارلیمنٹ حملہ کیس جس میں عمران خان صاحب کی بریت ہو چکی تھی. یہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ آج ہونی تھی. تو بیسکلی عمران خان صاحب کے دور کے اندر 2020 کے اندر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 2020 میں اس کیس میں ان کی بریت ہو گئی تھی جب ان کی اپنی حکومت تھی. تو ویسے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ موجودہ حکومت کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب انہوں نے آ کے اپنے کیسز جو ہیں وہ معاف کروا لیے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے اپنے اوپر بھی جو کیس ہوا تھا وہ بھی ان کے اپنے دور حکومت میں بھی اس میں ان کی بریت ہو گئی تھی. تو اس کو اب چونکہ حکومت چینج ہو گئی ہے تو عمران خان صاحب کی اس بریت کے خلاف جو ہے وہ اسے چیلنج کیا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس اپیل دائر کی گئی تھی اس سلسلے میں. کاز لسٹ کے اندر جو ہے وہ آج اس سلسلے میں نام بھی لکھا گیا تھا کہ یہ ہونا ہے، لیکن اس کے بعد اس کاز لسٹ کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا. 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس محسن اختر کیانی کا اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا،
جس نے اس کیس کی سماعت کرنی تھی، لیکن کاز لسٹ ہی کینسل ہوگی تو اس لیے آج اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ ایک اور کیس جو عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے وہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں تھا، توشہ خانہ ریفرنس اس سلسلے میں۔ تو فوجداری کارروائی سے متعلق اس کیس کی سماعت تھی عمران خان صاحب کے متعلق، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ان کی جانب سے وکیل تھے علی بخاری صاحب، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کی طبی بنیادوں پر حاضری سے آج انہیں استثناء دے دی جائے، کیونکہ وہ بیمار ہیں تو اس لیے وہ آ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ایکچوئل اس کے اندر جو وکالت کر رہے ہیں وہ علی ظفر صاحب کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی علی ظفر صاحب لاہور میں چونکہ آج بزی ہیں تو وہ نہیں آ سکے۔ تو یہاں پہ عدالت نے کہا کہ جی کوئی اس کا مطلب جو ان کی عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ ہے وہ تو آپ جمع کروائیں نا، تو انہوں نے کہا جی وہ ہم واٹس ایپ سے منگوا لیتے ہیں۔ اس پہ جج صاحب نے ایک اور ریمارکس دیے کہ عمران خان کی جانب سے اب تک کوئی وکالت نامہ ہی نہیں دیا گیا تو وہی کم از کم دے دیں، اور ان سے پوچھا گیا جی آپ نے کوئی میڈیکل رپورٹ ساتھ لگائی ہے کہ نہیں لگائی، تو عمران خان کی طرف سے تو درخواست بھی اب تک اس سلسلے میں کوئی دائر نہیں ہوئی ہے۔ تو اس موقع پہ الیکشن کمیشن کے جو جونیئر وکیل تھے وہ بھی وہاں پہ عدالت میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی طرف سے نہ وکالت نامہ جمع ہوا ہے، نہ درخواست پر عمران خان کے دستخط ہیں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جی عمران خان کی طرف سے اگر وکالت نامہ آ جاتا ہے تو مقدمے کی مصدقہ کاپیاں ان کو آج ہی فراہم کر دی جائیں۔ انیشل سٹیجز کے اوپر ہے بیسکلی یہ کیس۔ تو جو علی بخاری صاحب تھے، جو وکیل تھے، جو جونیئر وکیل جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں نا فروری کی ڈیٹ دے دیں۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی عدالت میں پیش ہو کر آج عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر ہم اعتراض اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی ضمانت تب تک منظور نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے۔ تو اگر عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے جائیں۔ سماعت میں اس کے بعد وقفے کے بعد عدالت نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کیس کی سرٹیفائڈ کاپیز جو ہے وہ ان کے عمران خان صاحب کے وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت کی، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کا ایک اور کیس بھی ہے اس کو بھی 31 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہاں پہ ایکچولی سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا عمران خان کے وارنٹ گرفتاری قابل ضمانت ہیں یا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ تو عدالت نے جج صاحب نے اس موقع پہ ریمارکس دیے کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے بھی ابھی ہم دیکھ لیں گے، فی الحال اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 31 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب سے متعلق۔ اس کے علاوہ ان کی عمران خان صاحب کی نااہلی سے متعلق بھی جو ہے آج عمران خان صاحب کے مطلب وہ بڑے کیسز لگے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کی نااہلی کے کیسز کی سماعت بھی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار ایڈوکیٹ آفاق احمد کی جانب سے جو ہے وہ یہ درخواست دائر کی گئی تھی، تو وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن عمران خان کو چیئرمین کے عہدے سے نااہل نہیں کر رہا۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کی کارروائی کے بعد آپ کی درخواست تو بظاہر غیر مؤثر ہوگی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اب اس پہ ایکشن لینا شروع کر دیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے نوٹس کے بعد جو ہے آپ کی درخواست ویسی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی۔ آفاق احمد صاحب نے کہا کہ جی میری درخواست ابھی غیر مؤثر نہیں ہوئی، میرے دلائل اظہر صدیق والی درخواست کے بعد سنیں۔ اظہر صدیق صاحب نے بھی یہاں پہ درخواست دی ہوئی تھی اس کیس کے اندر۔ تو جج صاحب نے کہا کہ اظہر صدیق صاحب تو عمران خان اب تو خود عمران خان صاحب خود بھی چونکہ درخواست گزار بن چکے ہیں، تو اظہر صدیق صاحب کی پٹیشن بھی جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ایک قسم کی ہو جاتی ہے۔ تو حلقے کے ووٹر کی درخواست بھی بظاہر غیر مؤثر ہے۔ اظہر صدیق نے کہا جی میں تسلیم کرتا ہوں کہ عمران خان کی درخواست سنگل بینچ میں چل رہی ہے، وہ عمران خان صاحب نے خود بھی ایکچولی اس پہ پٹیشن فائل کر دی ہوئی ہے، تو اظہر صدیق صاحب کی پٹیشن جو ہے وہ ویسی نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے پھر یہ عمران خان صاحب کے چیئرمین کے عہدے کے خلاف جو درخواست تھی وہ غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پہ اس کو نپٹا دیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے اندر آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ وہ امپورٹنٹ دن اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے مطلب پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا تھا۔ اب اس کی سماعت جو ہے وہ پرسوں ہونے جا رہی ہے، اس کیس کی سماعت جو ہے جی پرسوں ہونے جا رہی ہے۔ میں نے کہا میں ڈیٹ چیک کر لوں، غلط ڈیٹ نہ دے رہا ہوں آپ کو۔ تو وہ پرسوں اس کی سماعت ہونی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو یہ تقریباً کوئی 18 دن کا ٹائم بنتا ہے جب ان کے پاس یہ ٹائم تھا کہ اعتماد کا ووٹ لے سکے، لیکن 2-3 دن پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی اب ہم نے اعتماد کا ووٹ لینا ہی نہیں ہے، ہم نے نہیں لینا۔ تو میرے خیال میں ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ 186 ہمارے پاس پورے نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ مجھے خود مطلب بتائیے کہ اگر آپ کے پاس 186 ہو تو آپ 1 منٹ لگائیں گے، آپ کہیں گے جی ایپ ہے جی 186 ہے، لو گل بکی۔ لیکن ان کے پاس نہیں تھے تو انہوں نے آخری موقع کے اوپر کہا جی ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے۔ اچھا، اس دوران عمران خان صاحب کو بھی ذرا کھٹکا ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا کہ پرویز الہی صاحب شاید ڈنڈی مار رہے ہیں۔
تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا اور ان کے لونڈے لپاڑوں نے میڈیا کے اوپر بھی آ کے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایم پیز جو ہیں وہ استعفے دے دیں گے پنجاب اسمبلی سے. تو وہ استعفے دینے کا سلسلہ تو وہاں تک نہیں پہنچا. پتہ اب یہ لگا کہ عمران خان صاحب بھی اب اس بات کے ساتھ چل پڑیں گے جی ٹھیک ہے نہیں لینا اعتماد کا ووٹ جب تک عدالت نہیں کہے گی. تو جب تک عدالت نہیں کہے گی تب تک امپورٹنٹ ہے. اچھا اب اس کے اندر میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ نمبر گیم کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ جو پنجاب اسمبلی کی ہے وہ 12 بجے ہوا تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے نا فل اسٹرینتھ کے ساتھ تمام لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اسمبلی کے اندر پیش ہونا ہے. لاہور سے باہر کوئی نہ جائے کیونکہ ایک تو یہ ایشو بھی چل رہا ہے کہ دھند کا مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں لاہور سے باہر چلے جائیں اور دھند کی وجہ سے اس کے بعد واپس نہ آ سکیں. آپ کو پتہ ہے رستے وغیرہ بند ہو جاتے ہیں, موٹر ویز وغیرہ بند ہو جاتی ہیں. تو یہ کام نہیں کرنا. اور ان کو اس بات کا بھی شک ہے کہ انہوں نے آنن فانن جو ہے یہ پنجاب اسمبلی کے اندر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نا کوئی نہ کوئی ایک دم انہوں نے تحریک پیش کر دینی ہے اور اسی وقت جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ دلوانے کی کوشش کی جائے گی. اچھا اب اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کی جو انہوں نے بتایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی 2 ہماری خواتین ممبرز ہیں جو اس وقت کافی بیمار ہیں, بلکہ لفظ جو استعمال کیا گیا وہ یہ تھا کہ جی ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ آج نہیں آئیں گی اور 1-2 لوگ اور ہیں مسلم لیگ نون کے جو آج اس اجلاس میں آج کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے. تو تقریباً 3 یا 4 لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون کے کم ہوں گے آج کے اس اجلاس کے اندر. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تو بیمار ہیں اور 2 اور افراد جو ہیں وہ ان کی جینوئن ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ آج کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ 4 لوگ ان خواتین کو وہ جو ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اگر ان کو ایمبولینس کے ذریعے بھی لانا پڑا تو اس کے لیے بھی مسلم لیگ نون نے انتظام کر لیا کہ ان کو جو ہے وہ لایا جائے گا. لیکن obviously ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ تو پتہ لگے گا کہ آپ کی نمبر گیم جو ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے, اگر آپ کے نمبرز پورے ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے. تو خواجہ آصف صاحب بھی بلکہ آج دیکھا گیا کہ وہ بھی آج پنجاب اسمبلی پہنچے ہوئے تھے اور چونکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا تو خواجہ آصف صاحب خود بھی وہاں پہ تشریف لے کر آئے. تو مقصد جو ہے وہ کل بھی شام کو 6:30 بجے 6:30 بجے ایک میٹنگ ہوئی تھی, پرسوں ایک میٹنگ ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی شہباز شریف کے گھر کے اندر ادھر ماڈل ٹاؤن میں, اور وہاں پہ ساری جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ساری وہاں پہ آئی ہوئی تھی. تو ان کی جانب سے یہی پلاننگ کی جا رہی تھی کہ جی فل فورس کے ساتھ اس چیز کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے اور پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینا ہے. خیر یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا نمبر گیم جو ہے پوری ہو پاتی ہے یا نہیں. اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ پشاور کے علاقے موسیٰ زئی میں نامعلوم افراد نے پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف رکن ہیں قومی اسمبلی ناصر موسیٰ زئی ان کے حجرے کے اوپر جو ہے وہ دستی بم پھینکے گئے ہیں اور دھماکے سے آس پاس کے علاقے کے جو بلڈنگز تھیں ان کے شیشے ٹوٹ گئے لیکن کسی قسم کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. حجرے میں ایک مسجد بھی واقع ہے جہاں دھماکے کی وجہ سے لگے شیشے ٹوٹ گئے اور حجرے میں لگی کھڑکیوں کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. یہ جو ناصر موسیٰ زئی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے ریسنٹلی اعلان کیا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے JUIFA میں جانے لگے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مجھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے جو ہے ایک پیغام بھی دیا گیا کہ آپ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کر لیں. تو جس کو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کو ایک دھمکی کے طور پہ تصور کرتا ہوں اور اس کے بعد اب یہ واقعہ ہو گیا کہ ان کے حجرے کے اندر جو ہے یہ دستی بم اس طرح پھینکا گیا ہے. یہ جو ناصر موسیٰ زئی ہیں یہ کل سلیم صافی صاحب کے شو کے اندر رات کو آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ جی میرے ابھی تک چونکہ استعفے میں ابھی تک منظور نہیں ہوئے ہیں تو اس لیے میں ابھی بھی رکن قومی اسمبلی ہوں. عمران خان نے میٹنگ میں جب استعفے دینے کی بات کی تو تقریباً 80% اراکین نے انہیں اپوزیشن میں بیٹھنے کا مشورہ دیا تھا کہ آپ اسمبلی چھوڑ کے مت جائیں, استعفے مت دیں. تو یہ ویسے پہلے بھی اس وقت بھی رپورٹ ہوا تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ استعفے نہیں دینا چاہتے تھے لیکن عمران خان صاحب بضد تھے. بلکہ آگے انہوں نے بتایا کہ درمیان میں شیخ رشید صاحب آئے, انہوں نے 2-4 جذباتی جملے ادا کیے. اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں تو استعفے پیش کرنے جا رہا ہوں, جو ممبر میرے پیچھے آنا چاہے آ جائے یا پھر اپنے گھر چلا جائے. اور انہوں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے ہم عمران خان کے ساتھ آئے تھے اس مقصد میں وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. عمران خان آج کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا, حکومت کوئی اور چلا رہا تھا, عوام نے ہمیں گھر میں بیٹھنے کے لیے ووٹ نہیں دیے تھے, میں قومی اسمبلی میں واپس جا رہا ہوں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اور باغی رکن ہیں جن کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے. اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جیلم میں کل میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بحال کرنا چاہتے ہیں, ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم اداروں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں, منحرف اراکین کی نئی سیاسی جماعت بننے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا,
पंजाब में एतमाद के वोट के लिए हमारे नंबर पूरे हैं, पंजाब असम्बली के हवाले से 11 तारीख को हम देख रहे हैं। तो वही मतलब सारा फोकस जो है वो बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट में जो केस की समाअत होगी, ये सारा फोकस जो है वो उस तरफ है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो डॉन के अंदर एक आई है, और उसमें मैं ख़बर एक्चुअली जिस तरह है मैं उसी तरह पढ़ना चाहता हूँ ताकि कोई लेफ़्ट राइट ना जाए चीज़। उसमें ख़बर में लिखा हुआ है जी, मुल्क भर में सियासी लॉबिंग की मरकज़ियत इख्तियार कर चुकी है, और ऐसे में जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्टेबल्स भी ताकतवर हलकों की जानिब से इशारे मिलने के बाद दुरुस्त सियासी कदम उठाने के लिए अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ये इलेक्टेबल्स जनूबी पंजाब की इंतखाबी सियासत में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि सूबे के दीगर हिस्सों के बरक्स जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या PTI जैसी बड़ी सियासी जमातें इन आज़ाद सियासतदानों के मुकाबले में ज़्यादा गालिब नहीं हैं। इससे कबल यह कयास राइयाँ की जा रही थी कि ये सियासतदान आइंदा आम इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तें हासिल करने के लिए नई सियासी जमात बनाने की ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। चौधरी सरवर ने डॉन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कि जल्द नया सियासी कदम उठाने का ऐलान करते हुए कहा कि मैंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मुलाकात की और आने वाले दिनों में हतमी फैसला करने से पहले मज़ीद सियासी लोगों से मिलने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि वो यानी कि चौधरी सरवर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और उनके मशवरे पर अपने मुस्तकबिल का लाए अमल तय कर सकते हैं। ये बात मैं आपको तकरीबन 2 महीने पहले बता चुका हूँ कि साउथ पंजाब के अंदर जो है वो ऑलरेडी इस वक्त हलचल चल रही है, और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि जहांगीर तरीन की जानिब से जो है वो लोगों से कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, और इस सिलसिले में काम 2 महीने पहले का शुरू हुआ है। ये अभी रिसेंटली रिपोर्ट होना शुरू हुआ है, मेरे लिए कोई नई खबर नहीं है। और चौधरी सरवर जो हैं वो ये जो कहा जा रहा है जी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में, सिर्फ चौधरी सरवर नहीं है, पाकिस्तान के तकरीबन 95% सियासतदान हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में होते हैं। ये भी मेरे लिए कोई बड़ी खबर नहीं है। अच्छा जी, एक्सप्रेस में भी चौधरी सरवर से रिलेटेड ये खबर शेयर हुई है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग चौधरी शुजात वाली साइड जो है, उन्होंने चौधरी सरवर को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। चौधरी सरवर ने चौधरी शुजात से अब तक 2 दफ़ा मुलाकात की है। चौधरी शुजात ने चौधरी सरवर को अपने बेटे के घर मुलाकात में पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। तो इस सिलसिले में अभी वो सोच रहे हैं कि आगे अभी क्या करना है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं कि आगे इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट होती है। पंजाब असम्बली का जब इजलास ख़त्म होता है तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।